کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے، یکتا ہے یگانا ہے، تو احد سمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے، پر قصہ عزیر کے قرآن گواہ ہے، مردوں کو سرے عام جلاتا تو ہے، پڑ جائے کسی وقت پہ مریم میں جو تہمت، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے، وحدت کے بھرے جام پلاتا۔ میں نے عرض کیا یہ میں بیان کر رہا ہوں، اور میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اسی بات کو تو اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کیا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا۔ وحدت کے بڑے جام پلاتا تو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھ، کبھی گاؤں میں جا کر دیکھ، کبھی کسی پنڈ میں جا کر دیکھ، کبھی اپنے ڈیرے پہ نگاہ دوڑا، میں نے بھینس کو رنگ کالا عطا کیا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ سب کو اللہ مخاطب نہیں کرتا، سب کو اللہ مخاطب نہیں کرتا۔ لعبرہ، لعبرہ، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ۔ وہ بھینس دیکھ، اس کا رنگ کالا ہے، اس کے پیٹ کے اندر میں نے ایک مشین کو فٹ کر دیا، اس کے پیٹ کے اندر جو مشین ہے ایک طرف گوبر ہے، دوسری طرف خون ہے، لیکن پیالے پہ نگاہ دوڑا، جسے رٹ رٹ کر کے پی جاتا ہے، پینے سے پہلے ٹھہر جا، رک جا، دیکھ تو صحیح، میں نے خالص تجھے دودھ عطا کیا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، خالصًا۔ دیکھ، گوبر بدبودار ہے، گوبر بدبودار ہے، خون کا رنگ سرخ ہے، بھینس کا رنگ کالا ہے، لیکن پیالے پہ نگاہ دوڑا، خالص، میں نے گوبر کی بو کو نہیں آنے دیا، بھینس کے خون کی سرخی کو نہیں آنے دیا، بھینس کی سیاہی کو نہیں آنے دیا۔ اللہ، بھینس کا تذکرہ قرآن میں کیوں؟ اس کے پیٹ میں گوبر ہے، یہ تذکرہ قرآن میں کیوں؟ اس کے پیٹ میں خون ہے، یہ تذکرہ قرآن میں کیوں؟ راولپنڈی اسلام آباد والوں، مجھے دکھ ہوگا، میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے شہر میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، مجھے دکھ ہوگا اگر یہ جملہ میرا ضائع چلا گیا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ اللہ، بھینس کا تذکرہ قرآن میں، گوبر ہے اس کے پیٹ میں، یہ تذکرہ قرآن میں، اس کے پیٹ میں خون ہے، یہ تذکرہ قرآن میں۔ اللہ فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا۔ دیکھ، جس طرح میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے نا، اب اگر تو میرا بندہ ہے تو سجدہ مجھے خالص کر۔ میں نے دودھ میں گوبر کی بو کو نہیں آنے دیا، تو سجدہ ایسے کر اس میں شرک کی بو نہ ہو۔ اور تھوڑے سے میرے لفظ سمجھیے گا دوستو، اس میں شرک کی بو نہ ہو۔ میں نے دودھ میں خون کی سیاہی کو، خون کی سرخی کو نہیں آنے دیا، تو سجدہ مجھے ایسے کر اس میں بدعات کی سرخیاں نہ ہو۔ میں نے دودھ میں بھینس کی سیاہی کو نہیں آنے دیا، تو سجدہ مجھے ایسے کر اس میں رسومات کی سیاہیاں نہ ہوں۔ اللہ میں کیا کروں؟ میں تو ہر طرف سے گندگیوں میں پھنسا ہوا، میں تو ہر طرف سے گندگیوں میں گھرا ہوا، میرے ارد گرد تو گندگیوں کے بڑے بڑے، شرک کے بڑے بڑے اڈے ہیں، اللہ کیسے بچوں؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھ تو صحیح، دودھ کن گندگیوں میں پھنسا ہوا تھا، سائل سے نہیں، من بین، درمیان میں تھا۔ تجھے دودھ کا لطف آیا ہی تب جب ہر گندگی سے نکال کر خالص دیا، مجھے بھی تیرے سجدے کا لطف آئے گا ہی تب جب ہر گندگی سے نکل کر خالص مجھے ہوگا۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا۔ اس توحید کو بیان کرنا اختلاف نہیں، یہ تو حقیقت ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، صحابہ،
دوستو میری بات یہاں تک سمجھ آئی؟ یہ تو حقیقت ہے. اس حقیقت کو تو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے. اس کے مد مقابل آنا وہ فساد ہے. اس کے مد مقابل آنا وہ اختلاف ہے. ہم حقیقت کو بیان کرتے ہیں, ہم اختلافی باتیں نہیں کیا کرتے. ختم نبوت بنیادی عقیدہ ہے. ختم نبوت حقیقت پر مبنی بات ہے. اسے بیان کرنا اختلاف نہیں. میں نے جمعہ کے نشست میں 2-4 باتیں آپ کے حوالے کر دی. اب جو بات میں آپ تشریف لا رہے ہیں وہ ظاہر پہلی بات سے تو رہ گئے. اب ان کے حوالے یہ والی بات ہوگی, آپ تھوڑا سا دھیان کیجیے گا. حضور آخر نبی, میرے آقا کے بعد کوئی نبی؟ بولیے بولیے, کوئی نبی؟ کوئی نبی؟ کوئی نبی؟ اب سنیے, میں ایک ذہن میں بات آ گئی, آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. آپ نے ختم نبوت پر بڑے بڑے بیانات سنے ہوں گے. ایک طالب علم سے بات سنی, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں, کوئی خطیب دلیل دے, کوئی باعث دلیل دے, کوئی مقرر دلیل دے, کوئی لیکچرار دلیل دے. اور ایک ہے کہ ختم نبوت پر میرا اللہ دلیل دے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جمعہ کے مجمع نہیں بولتا, لیکن جلسے کا ماحول اور ہوتا ہے, جمعے کا ماحول ذرا اور ہوتا ہے. لیکن آپ تھوڑا سا مسکراتے رہیے. میں وقت انشاءاللہ ضائع نہیں کرتا اپنے سامنے کا, میری یہ بھی کمزوریوں میں سے کمزوری ہے. ایک ہے کہ میں دلیل دوں اور ایک ہے کہ میرا اللہ دلیل ہے. میں نے بول پڑا. اب اللہ کا اسلوب دیکھیے, اللہ کا انداز کیسے ہے. میں مولانا نعمان ہاشمی صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے, میں ان کی خصوصی توجہ اس پہ چاہوں گا. اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم, میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا ابا نہیں. تھوڑا سا دھیان رکھیے گا طالب علم کی طرح. میں نے سادہ سا معنی کیا, میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا ابا نہیں, والد نہیں. میرا تخیل ہے اللہ اولاد کا نہ ہونا دلیل بنانا تھا ختم نبوت پر, تو اولاد ہوتی نا. اللہ فرماتے ہیں اولاد کا نہ ہونا, اسے تو میں نے اپنا تعارف رکھا ہے. لم یلد ولم یولد, یہ تو میرا تعارف ہے. میں کسی میں سے نہیں, کوئی مجھ سے نہیں. محبوب کا میلاد مشہور کرایا تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے. محبوب کا میلاد مشہور کرایا تاکہ پتہ چلے یہ کسی. محبوب کی آل مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے کوئی اس میں سے بھی ہے. محبوب کا میلاد بھی مشہور کرایا اور کسی سے کرایا. محبوب کی آل مشہور کرائی اور کسی سے کرائی تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے. یہ عبد المطلب میں سے ہے, آمنہ میں سے ہے, عبداللہ میں سے ہے, حسین اس میں سے ہے, فاطمہ اس میں سے ہے, رقیہ اس میں سے ہے, زین. اور اپنا تعارف رکھا, میں لم یلد ہوں, یہ یلد ہے. میں لم یولد ہوں, یہ یولد ہے. اپنا تعارف رکھا, لم یلد ولم یولد, میں کسی میں سے نہیں, کوئی مجھ سے نہیں. اب توجہ صاحب. اچھا اللہ نے میرے آقا کو بیٹے دیے. میں بہت بڑی دلیل لینے لگا ہوں, اگر آپ کا دھیان ہوتا ہے نا, سب کا دھیان ہے. اللہ نے بیٹے دیے, جناب قاسم, جناب ابراہیم, جناب طیب, 3 بیٹے. اللہ نے بچپن میں انہیں اٹھا دیا. کیوں؟ طالب علم کی طرف دیکھیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ خدشہ تھا لوگ انہیں نہیں کہیں. اب یہ خدشہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ ایسے ہزاروں انبیاء آئے جو خود نبی, ان کے بیٹے بھی نبی, کئیوں کے بھتیجے نبی, کئیوں کے بھانجے نبی. حضرت آدم خود نبی, بیٹا شیش نبی. حضرت ابراہیم خود نبی, بیٹا اسحاق نبی. حضرت اسحاق خود نبی, بیٹا یعقوب نبی. حضرت یعقوب خود نبی, بیٹا یوسف نبی. حضرت سلیمان, حضرت داؤد, باپ بیٹا نبی. تو لوگوں نے کہا تھا وہ عام انبیاء, ان کے بیٹے بھی نبی, یہ تو اللہ کے حبیب کے بیٹے ہیں, یہ تو اللہ کے محبوب کے بیٹے ہیں, لہٰذا یہ بھی نبی. اس خدشے کی وجہ سے اللہ نے انہیں بچپنے میں
یہ وہ بات ہے جو آپ نے سنی بھی ہے یہاں تک، میں جانتا ہوں آپ نے یہ بات یہاں تک سنی، کیونکہ ہم دو ہی سوچتے تھے، حضور کے جو بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے۔ میری بات بہت سنی بن رہی ہے آپ پر، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دو ہی سوچتے تھے، یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے۔ لیکن یہ بات آپ نے یہاں تک سنی نہیں ہے کہ اس وجہ سے اللہ نے اٹھا دیا، لیکن اب میرا اسلوب ہے، میرا اپنا تخیل ہے، اللہ اگر حضور کے بیٹے بڑے ہو جاتے آپ کی طرف سے قرآن میں اعلان آ جاتا کہ خبردار میرے محبوب کے بیٹے ہیں لیکن نبی نہیں، ہم نے تو بات مانی، یہ بات نہیں سمجھ مانی تھی یا نہیں مانی؟ جیسے اللہ نے فرمایا میں الہ ہوں اکیلا، مانی یا نہیں مانی؟ میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، میں ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں، مانی؟ جیسے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان محمد کے یار جیسا، مانی یا نہیں مانی؟ اللہ اگر بیٹے بڑے ہو جاتے، حضور کے بیٹے بڑے ہو جاتے، آپ کی طرف سے قرآن میں اعلان آ جاتا کہ خبردار میرے محبوب کے بیٹے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں لیکن نبی بات مانی بھی یا نہیں مانی؟ آپ اس آیت پر کیا مانا کریں گے؟ میں نے اس لیے کہا پریشان نہیں ہونا، تب دھیان رکھیے گا تاکہ کر دیتا حضرت، کیونکہ اب دو ہی سوچتے تھے، بیٹے جو بڑے ہو جاتے یا نبی ہوتے۔ کاش میں یہ اپنا جو ذہن ہے وہ آپ کے حوالے کر سکتا، اگر آپ کا دھیان ہے تو انشاءاللہ میں کروں گا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے، ایک عالم اس طرف کھڑا، ایک عالم اس طرف کھڑا، اس عالم کے ساتھ ہی بیٹا کھڑا، اس عالم کے ساتھ ہی بیٹا کھڑا، اس عالم کا بیٹا بھی عالم ہے، اس عالم کا بیٹا تو ہے عالم نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک پیر ادھر کھڑا ہے، ایک پیر ادھر کھڑا ہے، اس پیر کے ساتھ ہی بیٹا کھڑا ہے، اس پیر کے ساتھ ہی بیٹا کھڑا ہے، اس پیر کا بیٹا بھی پیر ہے، اس پیر کا بیٹا تو ہے پیر نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، ایک ڈاکٹر ادھر کھڑا ہے، ایک پروفیسر ادھر کھڑا ہے، اس کے ساتھ ہی بیٹا ہے، ایک ڈاکٹر پروفیسر خطیب ادھر کھڑا ہے، اس کے ساتھ ہی بیٹا ہے، اس کا بیٹا بھی ڈاکٹر، اس کا بیٹا بھی پروفیسر، اس کا بیٹا بھی خطیب، ان کا بیٹا تو ہے خطیب نہیں، بیٹا تو ہے پروفیسر نہیں، بیٹا تو ہے ڈاکٹر نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ پنڈی والوں چھوڑیے تکلیف کیا ہوتی ہے، محبت کیا ہوتی ہے، میں طالب علم کا یہ جملہ نوٹ کرو کہ ساری تکلیفوں پر بھاری رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب کے بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں، دو سوچتے تھے یا نبی ہوتے، اگر تو نبی ہوتے تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اگر تو نبی ہوتے ختم نبوت پہ حرف آتا، اور اگر نبی نہ ہوتے تو کل قیامت کے دن جب نبی آتے ان کے ساتھ بیٹے ہوتے، میرے محبوب آتا، محبوب کے ساتھ ہی بیٹے ہوتے، ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے، محبوب کے بیٹے تو ہوتے نبی نہ ہوتے تو فضیلت پہ ہر بات آتا۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا محبوب کی فضیلت پہ، اس لیے فرمایا ما کان محمد، سبحان اللہ، تیرے سمجھ آئی تیرے نہ آئی تو میں کیا کہا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اگر اجازت ہو تو ایک نقطہ اور آ گیا عرض کر دوں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے، طلبہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اساتذہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، میں طالب علم ہوں، کیا کہہ سکتا ہوں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے، گرامر کے لحاظ سے لیکن یہاں لگتی نہیں، میرا محبوب ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، میرا اگر اسے اردو میں کنورٹ کریں تب بھی لیکن نہیں لگتی، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں لیکن اللہ کا رسول ہے، لیکن کو کہتے ہیں مگر کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں، پر، وہ لیکن کے لگنے کا کوئی محل ہوتا ہے، مگر کے لگنے کا کوئی محل ہوتا ہے۔ اب دیکھیے نا، بندہ کسی کو کہے
تو یہ سوٹ نہیں پہن سکتا، تو یہ سوٹ نہیں پہن سکتا، لیکن تو ڈی سی ہے تو تک نہیں بنتا۔ پریشان ہو گیا، کوئی دکھ نہیں بنتا۔ میرے محبوب کا کوئی بالغ بیٹا نہیں، لیکن اللہ کا رسول ہے، لیکن کا دکھ نہیں بنتا۔ آپ ناراض ہو جائے فتویٰ نہ ٹھوک دیجیے گا فوراً سے، مجھے میرا معنی سن لیجیے، میرا معنی سن لیجیے۔ لیکن کا لگنے کا کوئی محل ہوتا ہے۔ ہاں اللہ کسی کو یہ کہہ سکتا ہے میرا یہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن تو نے پریشانی ہوتی۔ اب لیکن کا سمجھ آ رہا ہے کہ لیکن کہیں فٹ ہو رہا ہے، میرا یہ کام نہیں ہو سکتا لیکن تو نے پریشان نہیں ہوتی۔ میرا معبود تم میں سے کسی مرد کا ابا نہیں، لیکن اللہ کا رسول ہے۔ عورت کے سینے میں ممتا ہوتی ہے، لیکن ہر عورت کے سینے میں نہیں۔ جو ماں، سبحان اللہ، جو ماں، کسی عورت کو خدا نہ خواستہ اپنی اولاد سے متعلق کوئی اطلاع نہ مل رہی ہو یا پریشانی والی بات ہو تو کوئی اور ایسی عورت اسے دلاسا دے جس کی اولاد نہیں، وہ اسے دلاسا دے، کیوں پریشان ہوتی ہے؟ پاپا پر پریشر ہائی ہو جائے گا، شوگر بڑھ جائے گی، اور وہ دلاسا دے رہی ہے جس کی اولاد نہیں تھی، اسے کہتی ہے مجھے کیا پتا، تجھے اس طرف کا کیا پتا، تجھے اس طرف کا کیا پتا۔ مرد کے سینے میں شفقت ہوتی ہے، لیکن ہر مرد کے سینے میں نہیں۔ جو باپ، کوئی ناراض نہ ہو جائے مجھ سے، میں سمجھانے کے لیے بات کروں، جو باپ پھر اولاد نابالغ ہے، شفقت کا معیار اور ہے، اولاد بالغ ہو گئی، شفقت کا معیار اور ہے، اسے اپنے منہ پر کھڑا کرنے کے لیے، اسے سنبھالا دینے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کے بالغ تو نہیں، لیکن اب کسی کے ذہن میں یہ نہ جائے کہ حضور کے سینے میں شفقت ہی نہیں، فرمایا نہیں، ولکن رسول اللہ، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے، اس لیے کہ ساری کائنات کے بعد ان کی شفقتیں اکٹھی کر لو، رسول اللہ کے سینے میں اپنے ایک امتی کے لیے جو شفقت ہے اس کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے، لیکن اللہ ساری کائنات کے بعد ان کی شفقتیں اکٹھی کر لی ہے، رسول اللہ کے سینے میں جو شفقت ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ یوں سمجھیے، میں اس جملے کو یوں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ختم نبوت، یہ حضور کی رسالت، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بتانے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ تم لاوارث نہیں ہو۔ تھوڑا سا اس کا مسکرا دیجیے، میں جملہ